میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الماجد الحمید المتحمد الذي لا تحيط به الأفكار ولا تنتهي إليه الأسرار ولا تدركه البصائر والأبصار، والصلاة والسلام على عبده الأعبد وحبيبه الأوحد ورسوله الأمجد وأمينه الأجود سيدنا ومولانا محمد المرسل الأكمل مبدأ الرتق والفتق منبع الجمع والفرق منظر النور والبرق، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الأئمة المہدیین واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المبین وہو ھدی للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ العزیز الوہاب، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ المستغفر التواب۔ ثم قال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك یا جد الحسنین۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ماہ محرم الحرام میں سے گزر رہے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اسلام کی تاریخ کی بلکہ تاریخ انسانیت کی ایک بڑی قربانی سے معمور ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خانوادہ رسول نے، اس ہستی کے خانوادے نے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے،
جو اس کائنات کی سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہے، آپ کے خانوادے نے اپنے تن من دن کی قربانی دے کر اس ہستی کی فکر کو اور اس ہستی کے نظریے کو دوام بخش دیا۔ تو حضرت محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی، سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، ویسے بھی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے اور ان لوگوں کا رستہ دکھا دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ذہن میں یہ التباس آتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا، اپنا انعام یافتہ قرار دیا ان ہستیوں کو۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ تو 4 طبقات بیان کر دیے۔ فرمایا وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ صالحین ہیں۔ تو حاضرین محترم، جب اللہ کے انعام یافتہ طبقات 4 ہوئے جن کو اللہ رب العزت نے انعام یافتہ قرار دیا، اور پھر اپنے بندے کو دعا سکھا دی کہ ان انعام یافتہ لوگوں کے رستے کی ہدایت کی دعا مانگو کہ وہ رستہ ہمیں دکھا دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی کائنات میں سب سے بڑی نعمتیں بھی 4 ہوئیں۔ نبیین مطلب نبوت، نعمت نبوت سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی۔ اس کے بعد فرمایا صدیقین، یعنی صدیقیت دوسری بڑی نعمت۔ تیسری بڑی نعمت فرمایا والشہداء، یعنی شہادت تیسری بڑی نعمت۔ اور چوتھا وہ طبقہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے صالحین فرمایا، یعنی صالحیت، یہ چوتھا انعام یافتہ طبقہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ 4 نعمتیں بنی، نبوت، صالحیت، شہادت، صدیقیت۔ اب یہ 4 نعمتیں لازم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے حاصل ہوں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک، فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ صرف اور صرف میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرتا ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اس کو آگے کائنات میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور اگر گرامر میں دیکھیں اس واو کو واو حالیہ بنائیں تو پھر یہ بنتا ہے ترجمہ کہ جب جب اللہ عطا کرتا ہے تب تب تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو بھی نعمت اتاری وہ کس کے وسیلے سے اتاری؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ اقدس۔ اب ذرا غور فرمائیں، نعمت نبوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، آپ کے قدموں سے نبوت جاری ہوئی۔ نعمت صدیقیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن خود صدیقیت سے بہرہ یاب ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے صدیقیت کے چشمے جاری ہو گئے۔ صالحیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر صالح کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صالحیت کے کمال درجے پر فائز ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے صالحیت کی خیرات نصیب ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قاسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور نعمتیں بڑی 4 ہیں، 3 تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے بٹ رہی ہیں، تو شہادت کس کے در سے بٹ رہی ہے؟
لازم ہے کہ جب قاسم آقا علیہ السلام اور کہا صرف میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو لازم ہو جاتا ہے کہ شہادت کی نعمت بھی آپ علیہ السلام کے در سے خیرات میں ملے، اور وہ تو تب ملے جب آپ علیہ السلام خود شہید ہوئے ہیں۔ سوال ہے نا کہ آپ علیہ السلام خود شہید نہیں ہوئے ظاہری طور پر، تو پھر یہ نعمت کس کے در سے ملی؟ اب دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ اگر نبوت، صدیقیت، صالحیت مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات کے طور پر ملی، تو خدا کی غیرت کو یہ چیز گوارا نہیں کہ شہادت کسی اور کے در سے ملے۔ لازم ہے کہ شہادت کی خیرات بھی مصطفیٰ کے در سے ملے۔ تو حضرت محترم، اب یہ شہادت کی خیرات جب عطا ہونی تھی، اور یاد رکھیں شہادت درجہ اس وقت بنے گا، شہادت عبادت اس وقت بنے گی، شہادت نعمت اس وقت بنے گی جب آپ علیہ السلام کے عمل کے تابع ہوگی۔ کیونکہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی بھی عبادت اٹھا لیں، وہ اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب مصطفیٰ کی اطاعت میں نہ ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز ادا کرتے ہوئے۔ تو نماز عبادت تب بنتی ہے جب مصطفیٰ کی سنت ہو، سنت مصطفیٰ کی ہوگی، عبادت خدا کی ہوگی۔ انسان سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ اس کی ضروریات زندگی ہیں، لیکن یہ بھی عبادت کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں جب اس طرح سویا جائے جیسے مصطفیٰ سوئے تھے۔ یہ بھی عبادت بن جاتا ہے جب اس طرح کھایا جائے جیسے مصطفیٰ نے کھایا تھا۔ یہ بھی عبادت بن جاتا ہے جب اس طرح پیا جائے جیسے مصطفیٰ نے پیا تھا۔ تو حضرت محترم پتہ چلا کہ کوئی درجہ اس وقت بنتا ہے، کوئی عبادت اس وقت بنتی ہے جب مصطفیٰ کی اطاعت میں ہو، آپ کے عمل کے مطابق ہو۔ تو اب سوال آتا ہے کہ شہادت کیسے آپ کے تابع ہو گئی؟ آپ علیہ السلام تو ظاہری زندگی میں شہید نہیں ہوئے۔ تو حضرت محترم، آپ علیہ السلام ظاہری زندگی میں شہید نہیں ہوئے، اس کی وجہ بھی قرآن نے خود بیان کر دی۔ ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو دشمن سے بچائے رکھے گا، لوگوں سے بچائے رکھے گا، کہ لوگوں کے کسی حملے کی وجہ سے آپ علیہ السلام شہید نہیں ہوں گے۔ یہ خدا کا وعدہ آ گیا تھا، وعدہ عزتی آ گیا تھا۔ تو پھر شہادت درجہ کیسے بن گیا؟ شہادت کو انعام یافتہ طبقات میں شامل کیوں کر دیا؟ تو حضرت محترم آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ اب دیکھیے، کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے اس کے دو اقسام ہوتی ہیں، دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا جوہر، ایک ہوتی ہے صورت۔ بالکل سمپل سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ ایک ہوتا ہے جوہر، ایک ہوتی ہے صورت۔ مثال کے طور پہ نماز کو لے لیں۔ نماز کی صورت کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ کرنا، اس میں سورتیں پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، تشہد پڑھنا، سلام پھیرنا، یہ نماز کی صورت ہے۔ اور نماز کا جوہر کیا ہے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یعنی جس نماز میں رب کا ذکر نہیں وہ نماز نہیں ہے۔ جس نماز میں سجدے تو اور بھی مذاہب میں ہوتے ہیں، لیکن وہ سجدہ عبادت نہیں ہوتا کیونکہ اس میں یہ جوہر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح شہادت میں بھی کوئی بھی عمل لے لیں، مثال دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں، کوئی بھی عمل لے لیں، اس میں ایک جوہر ہوتا ہے اور ایک صورت ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہادت کا جوہر کیا ہے اور شہادت کی صورت کیا ہے۔ تو حضرت محترم، شہادت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک شہادت سری ہے، رازدارانہ شہادت، اور ایک شہادت جاہری ہے، جو ظاہر میں شہادت ظاہر ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زہر دے دے کسی کو اور وہ زہر سے فوت ہو جائے تو وہ شہادت سری ہوگی، اور اگر دشمن کے حملے میں تلوار سے، گولی سے، کسی بھی نیزے سے، بچی سے شہید ہو تو وہ شہادت جاہری ہوگی۔ اور شہادت کا جوہر کیا ہے؟ شہادت کا جوہر ہے شہادت کی آرزو، شہادت کی تمنا، کہ جس شخص میں شہادت کی تمنا نہیں ہوگی، میدان جنگ میں تو ہوگا
لیکن ذہن میں دل میں خیال ہوگا کہیں سے رستہ ملے بھاگ جاؤں، بھاگتے ہوئے گولی لگ جائے گی تو مر کر بھی شہید نہیں ہوگا، دشمن کی تلوار سے کٹ کر بھی شہید نہیں ہوگا۔ تو جیسے اللہ کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوئی، تو تمنا کے بغیر، شہادت کی آرزو کے بغیر مر کر بھی شہید نہیں ہوا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جوہر شہادت یعنی آرزو شہادت اور خواہش شہادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود ہے کہ نہیں؟ ہم نے شہادت کا جوہر اور صورتیں تلاش کرنی ہے نا، چونکہ ہم نے شہادت کو اللہ نے انعام یافتہ طبقات میں بیان فرما دیا، اب ہم نے اس تک پہنچنا ہے، تو کیسے پہنچیں گے؟ تو بخاری شریف کی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث نمبر 2644 2644، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا۔ فرمایا کہ میرے دل میں شدید خواہش ہے، میری چاہت ہے، میں اس پر حریص ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، 5 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اب شہادت کی کوئی آرزو اس حد تک کر سکتا ہے کہ 5 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو حضرت محترم، اس حدیث مبارکہ سے، صحیح حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات میں، وجود مصطفیٰ میں جو جوہر شہادت تھا وہ بشکل انتہائی آرزو موجود تھا، کہ آرزو بھی تھی تو انتہا درجے کی تھی، آرزو بھی تھی تو بدرجہ اتم و اکمل تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتیں کیسی ہیں۔ اب آرزو موجود ہے، جوہر شہادت موجود ہے۔ اب شہادت کی 2 صورتیں میں نے بتائیں، شہادت سری اور شہادت جہری، شہادت سری اور جہری۔ تو ان دونوں شہادتوں کی ابتدا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں فرما دی اللہ رب العزت۔ آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا، حدیث ہے سنن ابی داؤد میں بھی، کتاب الدیات میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، حدیث نمبر ہے 4510۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک خیبر کا دن ہے، غزوہ خیبر کا دن، ایک صحابی کو ساتھ لے جاتے ہیں، ایک یہودی عورت آپ کی دعوت کرتی ہے اور وہ بنا ہوا گوشت آپ کو پیش کرتی ہے۔ صحابی بھی کھاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تناول فرماتے ہیں۔ صحابی نے ایک بوٹی کھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوٹی کھائی۔ ایک بوٹی کھانے سے صحابی شہید ہو گئے کیونکہ اس میں زہر ملایا گیا تھا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا لقمہ اٹھایا تو بوٹیاں بول پڑی حضور ہم زہر آلودہ ہیں۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بوٹی پہلے بھی تو بول سکتی تھی، کھانے سے پہلے کیوں نہ بولی؟ پلیٹ میں سے بھی تو آواز آ سکتی تھی کہ حضور ہم زہر آلودہ ہیں۔ کھلانا بھی تھا کیونکہ شہادت سری کی ابتدا کرنا تھی، اور بچانا بھی تھا کیونکہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ فرما دیا تھا، اور ساتھ صحابی کو شہید بھی کر دیا تاکہ یہ بھی پتا چل جائے کہ ایک بوٹی اتنی زہر آلودہ تھی کہ بندہ شہید ہو سکتا ہے، شہادت ہو سکتی ہے۔ لیکن واللہ یعصمک من الناس، یہ وعدہ عزتی درمیان میں آڑے آ گئے۔ یہ ہوئی شہادت سری کی ابتدا۔ اب دیکھتے ہیں شہادت جہری کی ابتدا۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 38 جلد نمبر 4، کہ احد کا دن ہے، دشمن حملہ کرتا ہے۔ احد کا دن ہے، دشمن حملہ کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کا کنارہ بھی شہید ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کے چہرہ اقدس پر زخم بھی آیا، غشی بھی آئی، زمین پر بھی آ گئے، اور فوت ہونے کی افواہ بھی پھیل گئی۔ اب شہادت جاہری، دشمن جب حملہ کرتا ہے تو اس کے کیا اجزاء ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے حملہ، پھر زخم، پھر غشی، پھر زمین پہ آنا، اور پھر شہادت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہوا، زخم بھی آئے، غشی بھی آئی، زمین پر بھی آئے،
اور فوت ہونے کی افواہ بھی پھیل گئی. یہ بات عام ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی بچا لیا. افواہ غلط ثابت ہو گئی کیونکہ واللہ یعصمک من الناس، کیونکہ اللہ نے لوگوں سے بچا کے رکھنا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیسا محبوب تھا خدا کا کہ ایک بندے کے حملے سے شہید ہو گئے. تو اب آپ نے دیکھا کہ آرزو شہادت میں جوہر شہادت بھی پایا گیا. شہادت سری کی ابتدا بھی ہو گئی، شہادت جہری کی بھی ابتدا ہو گئی. اب لازم تھا کہ یہ شہادت سری کو اور شہادت جہری کا ظہور تام لایا جائے، اس کو کامل ظہور تک پہنچایا جائے. لیکن واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ آڑے آ جاتا تھا کہ اللہ آپ کو دشمن سے بچا کے رکھے گا. یہ وعدہ آڑے آتا تھا. ابتدا بھی ہو گئی، آرزو بھی پائی گئی، لیکن انتہا تک نہ پہنچ سکا. شہادت کی صورت انتہا کو نہ پہنچ سکی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا. تو اب لیکن شہادت کو انعام یافتہ طبقات میں بھی شامل کرنا تھا، اور شہادت کو در مصطفیٰ کی خیرات بھی بنانا تھا. تو اب لازم تھا کہ دو وجود تلاش کیے جائیں، ایک کو شہادت سری کے ظہور کے لیے اور ایک کو شہادت جہری کے ظہور کے لیے. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں شہادت سری اور جہری دونوں بدرجہ اتم موجود ہیں. دنیا کو کوئی ایسا شہید نہیں تاریخ انسانی میں کہ جو پہلے زہر سے بھی مرا ہو پھر بعد میں دشمن کے حملے سے بھی مرا ہو. ہر وجود میں ایک صورت شہادت ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے وجود میں دونوں صورتوں کی ابتدا بھی فرما دی. اب لازم تھا کہ دو وجود تلاش کیے جائیں، دو وجود تلاش کیے جائیں جن میں شہادت سری اور جہری کو ظہور تام تک پہنچایا جائے. لیکن پھر یہ بھی لازم تھا کہ وہ دو وجود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو آ گیا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک الگ فلسفہ ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے. اور آپ علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے ہوئے، مذکر اولاد ہوئی، وہ بالغ ہونے سے پہلے واپس چلے گئے خدا کے پاس. تو اب لازم تھا کہ مصطفیٰ کے صلبی بیٹے نہیں ہوں گے، لیکن دو وجود بھی ہوں گے، وہ جزو بھی ہوں گے، الگ بھی ہوں گے، عین بھی ہوں گے، دیگر بھی ہوں گے، لخت بھی ہوں گے اور جگر بھی ہوں گے. لازم تھا کہ وہ دونوں وجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت بھی ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر بھی ہوں، وہ عین بھی ہوں اور دیگر بھی ہوں. اور پھر لازم تھا کہ ان دو وجودوں کا اوپر کوئی ماں باپ بھی تو ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام کے صلبی بیٹوں میں تو شہادت آ نہیں سکتی. تو اب دو وجود ہوں گے مصطفیٰ سے، لیکن ان کا ماں باپ کوئی اور ہوگا. دو وجود جن میں شہادت کو ظہور تام تک پہنچانا تھا، دو ان کے ماں باپ، یہ ہوئے چار. اور پھر جس کی شہادت کو ظہور تام پہنچانا تھا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، یہ کتنے ہوئے؟ 5. آج آپ کو سمجھ آیا پنجتن پاک کا فلسفہ؟ یہ تھا پنجتن کا فلسفہ کہ کہیں فرمایا علی منی وانا من علی، کہیں فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، کہیں فرمایا حسن منی، کہیں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. تو یہ چاروں وجود مصطفیٰ علیہ السلام سے ہیں. اب یہ فلسفہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے کیسے ہو گئے. اور پھر حسین منی وانا من حسین، چونکہ ہمارا تذکرہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے، تو میں بس ضمناً عرض کرتا چلوں کہ شہادت سری کی انتہا ہوئی جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ 72 ٹکڑوں میں باہر آیا. 72 ٹکڑوں میں اشارہ کر دیا تھا کہ آج کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوں گے، کل وہاں کلیجے کے 72 ٹکڑے ذبح کیے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ. اب آئیں آپ کو ایک اور مزید بات بتاتا چلوں. جب یہ دو وجودوں کی تلاش تھی
تو آپ अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर बेटा पैदा हुआ। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, आगे सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम खड़े थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली क्या नाम रखा है? तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, उन्होंने अपने ज़ौक़े तबाह के मुताबिक, अपनी जवां मर्दी के मुताबिक, अपनी शुजाअत के मुताबिक, जंगजू थे, फरमाया हुजूर नाम रखा है हर्ब। आपने फरमाया ला बल हसन, नहीं हर्ब नहीं, क्या हसन, क्या नाम रखना है? हसन। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत भी है और अल मुस्तदरक लिल हाकिम की भी रिवायत है। मुस्नद के सफ़ा नंबर 118 और मुस्तदरक हाकिम की हदीस नंबर है 4773। फिर कुछ अरसे बाद ख़बर मिली कि बेटी के घर एक और बेटे की विलादत हुई। फिर तशरीफ़ ले गए, फरमाया अली क्या नाम रखा? कहा हर्ब। फरमाया ला बल हुसैन। क्या फरमाया? ला बल हुसैन। और फिर फरमाया कि मैंने ये नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों शब्बर और शब्बीर के तर्ज पे रखे हैं, हसन और हुसैन। लेकिन तारीख में मिलता है कि इससे पहले अरब में किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था। मेरे शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाते हैं कि मैं बड़ा अरसा इस वादी में घूमता रहा कि हसन और हुसैन एक ही मादे से, हा सीन और नून, और इसका मादा बनता है हुस्ना, कि हुस्ना से नाम क्यों रखा, दोनों का नाम एक ही मादे से क्यों रखा। तो फरमाते कि मैं बड़ा अरसा इसके रिसर्च में लगा रहा। फिर एक दिन मेरी नज़र से पुरानी अरबी लुगत गुजरी, डिक्शनरी गुजरी अरबिक की, तो उसमें मैंने देखा हुस्ना, ये माना जो बयान कर रहा हूँ हुस्ना का, ये अल-कामूसुल मुहीत, अल-मोजमुल गनी, मोजमुल लुगा अल अरबी अल मुआसिर, और इसके अलावा लिसानुल अरब, दीगर जितनी भी बड़ी डिक्शनरीज हैं उठा लें, आपको ये माना मिलेगा। हुस्ना का वो माना लिखते हैं हुस्ना शहादतुन लिअन्नहा हसनतुल अवाकिब, कि हुस्ना का एक माना शहादत भी है क्योंकि वो बेहतरीन खातिमा है। तो नाम रख के मुस्तफ़ा की आंख ने तब देख लिया था कि दोनों शहजादों ने शहीद होना है, तो नाम भी शहादत से ही रख दिया। अब इल्म गैब की बहस तो बहुत पीछे रह गई, अभी आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आज आप इंशाअल्लाह आप नई नई बातें सुनें। इल्मुल गैब की बहस बहुत पीछे रह गई, अब आगे बढ़ते हैं। दो वजूद दरकार थे, नाम हसन और हुसैन रखा, मादा उसका शहादत, कि दोनों ने शहीद भी होना है, दोनों ने शहीद भी होना है। और फिर इन दो वजूदों के दरकार होने के लिए, इन दो वजूदों तक पहुंचने के लिए दो वजूद जरूरी थे, और दो वजूदों में से एक का इंतखाब अली के तौर पर किया गया, एक का इंतखाब सैयदा फातिमा ज़हरा के तौर पर किया गया। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाते हैं कि मैं सोचा करता था कि अली अलैहिस्सलाम की विलादत काबा के अंदर क्यों हुई, यह मुझे इसका जवाब उस दिन मिला जिस दिन उनकी शादी मुस्तफ़ा के घर में हुई, कि दुल्हन मुस्तफ़ा के घर की हो तो दुल्हा खुदा के घर का होना चाहिए। तो हाज़िरीन मोहतरम, जब इन दोनों समंदरों को मिलाया गया, सूरह रहमान की नई तफसीर दे रहा हूं, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, कि दो समंदरों को मिला दिया गया, दो बहरों को मिला दिया गया, एक बहरे विलायत अली था, एक बहरे तहारत फातिमा था, दो समंदरों को मिला दिया। बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, जिब्रील तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मालाए आला में अल्लाह ने अली का निकाह फातिमा से कर दिया है, अब आप भी निकाह कर दीजिए। मालाए आला में इमाम मुहिब्बुद्दीन अत-तबरी की रिवायत है, वो कहते हैं कि जिब्रील ने अर्ज किया कि खुदा ने मालाए आला में ये निकाह कर दिया, अब आप ज़मीन पे इत्माम हुज्जत कर लीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और फरमाया कि जिब्रील, उसमें कितने बाराती थे, उस निकाह में कितने बाराती थे? तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, 40,000 मलाइका बतौर बाराती तशरीफ लाए थे। तो फरमाया बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, कि ये दो समंदर मिला दिए और इन दोनों समंदरों के दरमियान एक पर्दा है, वो पर्दा अम्र इलाही, वो निकाह का पर्दा था। फिर फरमाया यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान, कि जब वो दो समंदर मिले
تو اس میں سے ایک لؤلؤ بن کر نکلا، ایک مرجان بن کر نکلا۔ لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، اور موتی جب سیپ میں ہوتا ہے، اصل موتی کی پہچان ہے کہ وہ سبز دکھائی دیتا ہے، اور زہر کا رنگ بھی سبز ہوتا ہے، اور مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اور خون کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے۔ موتی حسن بن کر نکلا، مرجان حسین بن کر نکلا، اور رب نے پہلے بتا دیا ایک کو سبز زہر سے شہید کیا جائے گا، ایک کا گلا کاٹ کر خون نکال کر شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت محترم، یہ چار وجود جو اللہ رب العزت نے منتخب فرمائے، اور پانچواں ظہور تام جس کی شہادت کو دینا تھا، تو یہ پنجتن پاک بنا دیے، اور پھر لازم تھا کہ ان میں مشابہت بھی ہو، جزئیت بھی ہو، اپنائیت بھی ہو، اپنے ہوں غیر نہ ہوں، کیونکہ شہادت اپنی تھی مصطفیٰ علیہ السلام کی، تو لازم تھا کہ وجود بھی اپنے ہوں غیر نہ ہوں۔ وجود اپنے ہونے چاہیے، ان میں مشابہت ہونی چاہیے، ان میں جزئیت ہونی چاہیے۔ تو مشابہت رکھ دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت، ان الحسن کان اشبہ برسول اللہ ما کان بین الصدر الی الراس والحسین کان اشبہ برسول اللہ فیما کان اسفل من ذلک۔ فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن علیہ السلام آقا علیہ السلام کی شبیہ تھے، مکمل شبیہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین علیہ مقام علیہ السلام آقا علیہ السلام کی مکمل شبیہ تھے۔ مشابہت رکھ دی، اور ایسی مشابہت رکھی کہ الگ الگ دیکھو تو فاطمہ کے لال نظر آئیں، الگ الگ دیکھو تو حسن اور حسین نظر آئیں، جب ملا کے دیکھو تو مصطفیٰ کا روپ نظر آئے، جب ملا کے دیکھو تو آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس نظر آئے۔ ایسی مشابہت رکھ دی۔ پھر جزئیت رکھنی تھی، فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا خدا اس سے بغض رکھے گا اور اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اپنی محبت کو حسنین کی محبت بنا دیا، اپنے بغض کو حسنین کا بغض بنا دیا، اور فرمایا میرے در تک پہنچنا ہے تو یہ رستہ بتا رہا ہوں۔ جزئیت بھی رکھ دی کہ محبت ان سے کرو گے اعمال نامے میں میری محبت لکھی جائے گی، اور بغض ان سے رکھو گے تو کل میرے بغض جتنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جزئیت بھی رکھ دی، اور کمال مشابہت بھی رکھ دی، اپنائیت بھی رکھ دی، حسین منی وانا من حسین بھی فرما دیا۔ اور پھر یہ تو تھی ظاہری مشابہت، باطنی مشابہت۔ ظاہری جو سراپا رسول تھے، باطنی مشابہت کہ ان کی محبت ان کی محبت، ان کا بغض ان کا بغض، ان کی اطاعت ان کی اطاعت، ان کی نافرمانی ان کی نافرمانی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حسین منی وانا من حسین، حدیث مبارکہ آپ نے بہت بار سن رکھی ہوگی، اور آپ نے اس کا معنی بھی جو عام بیان کیا جاتا ہے وہ معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کو سمجھایا کیسے جاتا ہے کہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، بیٹا ہے باپ سے ہوتا ہے، اولاد ہے آبا و اجداد کا خون تو ہوتا ہے، تو آنا من حسین کیسے؟ تو ایک اس کا معنی جو عام بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ مصدر حسین ہے، مصطفیٰ مصدر حسین ہے، اور حسین مظہر مصطفیٰ ہے، حسین مظہر مصطفیٰ ہے۔ اب آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دوسرا معنی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے کہ میری اولاد میں سے ہے، میں حسین سے ہوں کہ میری شہادت کی تکمیل حسین پہ ہو۔ وہ میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا، مشابہت جزئیت سب کچھ۔ شہادت جاہری سری کی ابتدا بھی ہوگی، آرزو شہادت بھی پائے گی، اور جب آرزو اس قدر ہوگی کہ 5 بار فرماتے ہیں کہ میں قتل کیا جاؤں خدا کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، تو یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو شہادت کے مرتبے پر فائز
نہ کیا جاتا خدا کی غیرت کو گوارا نہیں۔ اور پھر حسین منی و انا من حسین، اس کا معنی یہ ہے جو شیخ الاسلام نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کی گود سے لے کر، پیدائش سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے، کیونکہ پھر مصطفیٰ کے دین کی بقا حسین سے ہے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو خدا کی قسم ہم اذان کی آواز سے بھی آشنا نہ ہوتے، حسین نہ ہوتے ہمیں نماز روزے کا بھی مفہوم پتہ نہ ہوتا۔ یہ وہ خانوادہ ہے جس نے سب کچھ لٹا کر نانے کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہادت کو، چونکہ یہ شہادت محمدی کا مظہر اتم ہے، شہادت حسین شہادت مصطفیٰ کا مظہر اتم ہے، اس وجہ سے اس کو جو شہرت نصیب ہوئی وہ کسی اور شہادت کو نصیب نہ ہو سکی۔ شہید کی شہرت ہوتی ہے شہادت کے بعد، حسین کی شہادت کی شہرت تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے چل رہے تھے، ابھی ماں کے بطن میں تھے تب سے شہرت شہادت چل رہی تھی۔ شہید بڑے ہوئے لیکن حسین جیسا شہرت کا درجہ کسی کو نہ مل سکا۔ اب آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اس شہادت کو امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی ولادت کے بعد اور اس سے پہلے کیسے بیان فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حفظت من رسول اللہ وعین فاما احدہما فبسطہ واما الآخر فلو بسطہ قطع ھذا البلعوم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علم لیا اس کے 2 برتن بھر لیے، 2 تھیلے بنا لیے، یعنی 2 طرح کے علوم حاصل کیے۔ ایک علم میں نے تم تک پہنچا دیا، نشر کر دیا، اگر دوسرا علم میں کھول دوں تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے گی، دوسرا علم میں کھول دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اب آئیے یہ بخاری شریف کی حدیث، اور بخاری کے سب سے بڑے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَقَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكَنِّ عَنْ بَعْضِهِ وَلَا يُصَرِّفْ بِهِ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُمْ، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے مراد یہ تھا کہ اگر میں دوسرا علم بتا دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بعد میں ظالم جابر حکمران آئیں گے، جو بعد میں ظالم جابر حکمران آئیں گے، ان کا علم تھا، ان کے ناموں کا علم تھا، کیونکہ پھر لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نہیں کیا اپنی جان کے ڈر سے۔ احکامات نہیں تھے، احکامات ہوتے تو کبھی نہ چھپائے جاتے، وہ اخبار تھی، وہ خبریں تھیں آئندہ کی، قیامت تک کے واقعات تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازاروں میں گھوما کرتے تھے اور اونچی اونچی آواز میں کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من رأس الستین و عمارت الصبیان، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے شروع ہونے سے اور لونڈو کے حکمران بننے سے، چھوکروں کے حکمران بننے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ ابن بطال نے اس کی شرح کی، ملا علی قاری نے اس کی شرح کی، بدر الدین عینی نے اس کی شرح کی، فرماتے ہیں کہ یہ 60 ہجری میں یزید حکمران بنا تھا، یزید دمشق کے تخت پہ بیٹھا تھا، اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ چھوکروں کے امیر بننے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یزید نے تاریخ میں ملتا ہے، ابن عساکر اٹھائیے، الکامل اٹھائیے، ابن اسیر طبری کو اٹھائیے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر اٹھائیے، تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید نے حکومت سنبھالنے کے بعد جتنے بھی بوڑھے تجربہ کار لوگ حکومت میں تھے ان سب کو معزول کر دیا تھا اور بنو امیہ کے اوباش لڑکوں کو حکومت کے فرائض دے دیا تھا۔ شرح اس کی بہت زیادہ ہے، تو میں آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، تو وہ کہتے ہیں
समीअतु सादिक अल-मस्दूक यक़ूलु हलाकतु उम्मती अला यदै गिल्मतिन मिन कुरैश। फरमाते हैं कि मैंने सादिक और मस्दूक नबी को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के छोकरे लोंडों के हाथों होगी। गिल्मतिन का माना, आप अगर मेरे ये अल्फाज आपको सख्त लग रहे हैं तो आप पर भी डिक्शनरी उठा के इसका माना देख लीजिएगा। और कई अहादीस में आया है गिल्मतिन सुफहा, बेवकूफ़ लोंडों के हाथों होगी। और वो कहाँ से होंगे? कबीलाए कुरैश से होंगे। ये इमाम बुखारी ने नकल की है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये रिवायत की है सहीहुल इस्नाद सिका रिजाल के साथ। और फिर आगे चलिए, अब हम कहाँ तक पहुँचे थे? कुरैश तक। अब मैं बता रहा था ना कि इल्मुल गायब बहुत पीछे रह गया। अब आगे सुनिए, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, बहकी और इब्न असाकिर ने ये रिवायत की हदीस मुबारका। फरमाते हैं कि अव्वल मन युबद्दिल सुन्नती रजुल मिन बनी उमैया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहीहुल इस्नाद हदीस मुबारका, कि मेरी सुन्नत को सबसे पहला जो शख्स तब्दील करेगा वो बनो उमैया में से होगा। कुरैश बता दिया, बनो उमैया बता दिया। आगे चलिए, इल्मुल गैब बहुत पीछे रह गया। आगे चलिए, फरमाया ला यफ्तुकन्न रजुलुम मिन वलद अबी सुफियान फिल इस्लाम फतकन ला यसुद्दुहु शै, कि जरूर बिजरूर अबू सुफियान की औलाद में से एक लड़का आएगा, छोकरा आएगा, वो इस्लाम में इतना बड़ा सुराख कर देगा कि क़यामत तक उसको कोई चीज़ भर ना पाएगी। अब आगे चलिए, अभी हम कुरैश, बनो उमैया, बनो सुफियान तक पहुंचे थे। अब आप अलैहिस्सलाम का इल्म गैब देखिए। फरमाते हैं कि अव्वल मन युबद्दिल सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमैया व फी बादिल अखबार मुफस्सरन ज़ाद युक़ालु लहू यज़ीद। ये हदीस के अल्फाज हैं कि मेरी सुन्नत को बनो उमैया का जो शख्स सबसे पहले तब्दील करेगा उसका नाम क्या होगा? यजीद। हदीस सुना रहा हूं, सहीहुल इस्नाद। बाकी तमाम बहसें बड़ी पीछे गुजर चुकी हैं। और फिर यजीद का नाम बताया, और फिर जहां हुसैन ने शहीद होना था, क्योंकि वो शहादत मुहम्मदी का मजहर अतम था, उस कमाल मजहर की जगह भी बता दी, साल भी बता दिया, और कातिल का नाम भी बता दिया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम, मशहूर हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम को गोद में बिठाए हुए थे और ज़ारो कतार रोए जा रहे थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन रिवायत करती हैं कि मैं जब आवाज़ बुलंद हुई रोने की, मैंने जाके दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप क्यों रो रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने मुझे बताया, ये मट्टी दी और बताया कि आपके इस शहज़ादे को आपकी उम्मत का एक गिरोह कत्ल कर देगा, और ये मट्टी जिस जगह की ला के दे रहा हूँ युक़ालु लहू करबला। हदीस के अल्फाज तबरानी, अहमद बिन हम्बल, हाइसमी की रिवायत हदीस, और व रिजाल अहदिहा सिकातुन, सिका रिजाल के साथ सही हदीस। करबला का नाम भी बता दिया आका अलैहिस्सलाम। क्यों? ऐसे वाक़यात बयान फरमा रहे हैं आप अलैहिस्सलाम कि गोया के खुद वहाँ मौजूद हैं, और बात 50 साल पहले हो रही है, 55 साल पहले बात हो रही है। तो हाज़िर मोहतरम, इसके अलावा दीगर रिवायात ही मैंने आपको एक एक रिवायत दी ताकि टाइम थोड़ा था, वक्त की किल्लत थी। दीगर रिवायात हैं, कोई हवाला मांगे तो मेरी तरफ भेज दें, हवाले बहुत हैं। तो हाज़िर मोहतरम, ये वो शहादत थी कि जो शहादत मुहम्मदी का मजहर अतम थी। यहाँ पर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने शहीद होना था, यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम के मर्तबा शहादत ने तकमील पाना था, यहाँ आप अलैहिस्सलाम की शहादत जहरी का ज़हूर ताम होना था। आप अलैहिस्सलाम 55 बरस कबल इसको बयान फरमा रहे हैं। और हाज़िर मोहतरम, अगर किसी के जहन में ये बात है कि यजीद ने बाद में तौबा कर ली थी, कुस्तुनतुनिया के लश्कर में चला गया था, फलां फलां फलां, तो याद रखें अभी वक्त नहीं, यजीद कुस्तुनतुनिया के पहले लश्कर में नहीं गया था। खुशखबरी थी, कुस्तुनतुनिया का नाम भी नहीं आया हदीस में। फरमाया जो कैसर रोम के शहरों पर हमला करने वाला पहला लश्कर होगा उसके लिए मगफिरत की बशारत है। मगफिरत की बशारत आका अलैहिस्सलाम ने दी। यजीद को 8वें लश्कर में
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی بطور سزا بھیجا تھا۔ حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ والد بطور سزا لشکر میں بھیج رہا ہے اور یہ لوگ جنت میں گھسیڑنے کو لگے ہوئے۔ یزید جب مرا، جب واصل جہنم ہوا، اس وقت اس کے احکامات سے کعبہ کو جلایا جا رہا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو مدینہ کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا اس کو اللہ جہنم میں ایسے مکس کر دے گا جیسے نمک پانی میں مکس ہو جاتا ہے۔ اور یزید نے جو 3 دن مدینہ حلال کیا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 3 دن تک مدینہ حلال کر دیا اس نے۔ مدینہ کی 1000 کنواری لڑکیاں حاملہ ہوئیں، 3 دن تک مسجد نبوی بند رہی۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے منبر پاک کے پیچھے چھپ گیا تھا کیونکہ مجھے باہر جانے کا موقع نہ ملا، تو یہ یزید کی فوج نے اندر گھوڑے اور خچر باندھ دیے مسجد نبوی کے اندر، اور 3 دن تک اذان اور نماز معطل رہی، اور تم اسے جنت میں گھسیڑنے کو لگے ہو۔ اس نے تو خانوادہ رسول کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیا، جن کے گھر میں جبریل نہیں جھانکا کرتے تھے ان کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا، اور تم اسے جنت میں گھسیڑنے لگے ہو۔ تو حضرت محترم اہل بیت اطہار علیہم السلام کہنے سے بھی بعض لوگوں کو وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ جب مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجو تو میری آل پر بھی بھیجا کرو۔ اور پھر بعض لوگوں کو امام حسین کہنے سے بھی مسئلہ ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، آپ نے فقہ مرتب کی، امام ہو گئے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل فقہ مرتب کی، امام ہو گئے۔ محدثین نے حدیث مرتب کی، امام ہو گئے۔ اور جن کے قدموں کی خیرات سے امامت ملی تھی ان کو امام کہتے ہیں، منہ دکھتا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ امام اعظم میرا امام اس لیے ہے کیونکہ وہ امام جعفر صادق کا غلام ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، یہ اہل سنت کے ائمہ کی بتا رہا ہوں، امام شافعی فرماتے ہیں ان کان رفدن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر آل محمد کی محبت رافضیت ہے تو پھر دونوں عالم گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہو گیا ہوں۔ امام شافعی شیعت کا بھی نہیں کہہ رہے، رافضیت کا کہہ رہے ہیں۔ امام نسائی، صحاح ستہ سنن نسائی کے امام، آپ کو مسجد کوفہ میں مکے مار کر شہید کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ فضائل علی میں احادیث پڑھی تھی۔ یہ سب کچھ جو ملا ہے یہ مصطفیٰ کی آل کا صدقہ ہے، یہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے۔ اہل بیت اطہار کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر انڈیویجول دیکھا جائے، انفرادی طور پہ دیکھا جائے، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں۔ گھر والوں کی فضیلت زیادہ ہوا کرتی ہے، انفرادی فضیلت کی بات نہیں کر رہا۔ اوورال جو لوگ بعض اوقات کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں، ارے صحابہ کرام تو ان کی غلامی کی سند لیا کرتے تھے، صحابہ کرام تو ان کی غلامی کی سند لیا کرتے تھے۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جس کے لیے آقا علیہ السلام منبر چھوڑ دیا کرتے تھے، حمد و ثناء خدا چھوڑ دیا کرتے تھے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے۔ اگر حسین کا من کرتا سواری کرنے کا تو سجدہ لمبا ہو جایا کرتا تھا۔ کیا کیا فضائل بتاؤں آپ کو۔ تو حضرت محترم، آخری میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اگر ان کی محبت نہیں تو کوئی ایمان، کوئی اسلام، کچھ بھی نہیں۔ میں اپنا بتاؤں تو میرا دین، میرا اسلام، میرا ایمان اہل بیت کے قدموں میں قربان۔ سب کچھ وہیں سے ملا، سب کچھ ادھر ہی لوٹاتے ہیں۔ کسی کا کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہوا کرتا، ہر ایک کی اپنی فضیلت ہوا کرتی ہے، لیکن گھر والے ہوا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔